بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کہ اللہ کے گھر میں جمع ہونے والوں کے لیے عظیم بشارت۔ حدیث کے اگلے جملے میں ایک اور بشارت بیان فرمایا کہ کوئی جماعت کسی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد میں جمع ہو کر بیٹھ جائے اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے یا اللہ کی کتاب کے درس و تدریس کے لیے یعنی اللہ کے دین کی باتوں کو سننے اور سنانے کے لیے بیٹھ جائے، تو جس وقت وہ لوگ اس مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور چاروں طرف سے ملائکہ اس مجلس اور مجمع کو گھیر لیتے ہیں۔ ملائکہ کے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہے اور وہ ملائکہ رحمت ہیں، وہ ان بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے استغفار اور التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ لوگ آپ کے دین کی خاطر جمع ہوئے ہیں، یا اللہ آپ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان پر رحمت نازل فرمائیے، ان کے گناہ معاف فرمائیے، ان کو دین کی توفیق عطا فرمائیے۔ آگے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا تذکرہ کریں گے۔ اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی محفل میں ان اہل مجلس کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے اپنے سارے کام چھوڑ کر صرف میری خاطر اور میرا ذکر کرنے کے لیے اور میرا ذکر سننے کے لیے، میرے دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اپنے ارد گرد کے ملائکہ کے سامنے اس محفل کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ارے یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ محبوب حقیقی ہمارا ذکر کرے؟ ارے یہ کام تو ہمارا تھا کہ ہم ان کا ذکر کرتے۔ ہمیں پہلے حکم دیا کہ فذکرونی، تم میرا ذکر کرو، لیکن ساتھ ہی اس ذکر کا صلہ اور بدلہ بھی عطا فرما دیا اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ حالانکہ ہمارا ذکر کیا حقیقت رکھتا ہے؟ ذکر کر لیں تو کیا، نہ کریں تو کیا؟ ہمارے ذکر کرنے سے ان کی عظمت اور جلال میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر ہم ان کا ذکر چھوڑ دیں بلکہ ساری دنیا ان کا ذکر چھوڑ دے تو بھی اللہ کی عظمت اور جلال میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ ہماری مثال تو ایک تن کی جیسی ہے، ایک تنکے نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا تو کیا کمال کیا، لیکن وہ بندے کا ذکر کرے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ مشہور صحابی ہیں۔ ہر صحابی میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خصوصیات رکھی تھی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ کی خصوصیت یہ تھی کہ قرآن کریم بہترین پڑھا کرتے تھے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ سارے صحابہ میں سب سے بہتر قرآن کریم پڑھنے والے میں ابی بن کعب رضی اللہ ہیں۔ ایک دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ حضور پاک علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تم ابی بن کعب سے کہو کہ وہ تمہیں قرآن شریف سنائے۔ جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ نے یہ بات سنی تو فوراً یہ سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے کہ ابی بن کعب سے ایسا کہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تمہارا نام لے کر فرمایا ہے۔ بس اسی وقت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ پر گریہ طاری ہو گئی اور روتے روتے ہچکیاں بند ہو گئیں اور فرمایا کہ میں اس قابل کہاں کہ اللہ تعالیٰ میرا ذکر فرمائے اور میرا نام لے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کسی بندے کا ذکر فرمائے یہ اتنی بڑی دولت اور نعمت ہے کہ ساری دنیا کی نعمتیں اور دولتیں ایک طرف، یہ نعمت ایک طرف۔ اس حدیث میں اس عظیم نعمت کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ کا دین سیکھنے کی خاطر اور دین کے پڑھنے پڑھانے کی خاطر لوگ کسی جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ جل شانہ اپنے ملائکہ کے مجمع میں ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کا کلام نقل فرمائے۔ ایک حدیث قدسی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو شخص میرا ذکر تنہائی میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر تنہائی میں کرتا ہوں اور اس کو یاد کرتا ہوں، اور جو شخص میرا ذکر کسی مجمع میں کرتا ہے
تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجمع میں کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی مجمع میں، یعنی وہ میرا ذکر انسانوں کے مجمع میں کرتا ہے، میں اس کا ذکر ملائکہ کے مجمع میں کرتا ہوں۔ ذکر کی کتنی بڑی فضیلت بیان فرما دی۔ اس میں وہ سب لوگ داخل ہیں جو دین کی درس و تدریس کے لیے یا دین کے افہام و تفہیم کے لیے کسی جگہ جمع ہو جائیں، وہ سب اس فضیلت کے اندر داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ جو یہاں ہفتے میں ایک دن جمع ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور دین کی باتوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی فضیلت اور ثواب اور اجر کی چیز ہے، بشرطے کہ دل میں اخلاص ہو اور اللہ کی دین کی طلب ہو۔ آگے فرمایا کہ اونچا خاندان ہونا نجات کے لیے کافی نہیں۔ اس حدیث میں آخری جملہ یہ ارشاد فرمایا، یہ جملہ بھی جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی اس کے یہ ہیں کہ جس شخص کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا یا جو شخص اپنے عمل کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تو محض اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کا عمل خراب ہے اور اس خراب عمل کی وجہ سے جنت تک نہیں پہنچ سکا بلکہ پیچھے رہ گیا، جبکہ دوسرے لوگ جلدی قدم بڑھا کر جنت میں پہنچ گئے بقول کسی کے، وہ لوگ آگے چلے گئے اور یہ اپنے عمل کی خرابی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا اور عمل کی اصلاح نہ کر پایا، تو اب صرف نسب کی وجہ سے، چونکہ یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا فلاں بزرگ کا یا فلاں عالم کا بیٹا ہے، محض اس بنیاد پر وہ جلدی نہیں پہنچ سکے گا۔ اشارہ اس طرف فرما دیا کہ محض اس پر بھروسہ اور تکیہ کر کے مت بیٹھ جاؤ کہ میں فلاں کا صاحبزادہ ہوں، فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، بلکہ اپنا عمل صحیح کرنے کی فکر کرو۔ اگر یہ چیز کارآمد ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں نہ جاتا، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور اپنے بیٹے کی مغفرت کے لیے دعا بھی فرما رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس نے جو عمل کیا ہے وہ صالح عمل نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے، اس لیے اس کے حق میں آپ کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اصل چیز عمل ہے۔ البتہ عمل کے ساتھ اگر کسی بزرگ سے بھی تعلق بھی ہوتا ہے تو ان بزرگ کی تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ سہارا فرما دیتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے عمل اور توجہ اور فکر شرط ہے۔ اب اگر کسی کو توجہ فکر اور طلب ہی نہیں ہے بلکہ غفلت کے اندر مبتلا ہے تو محض اونچے خاندان سے تعلق کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا عمل درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی لازمی شرط یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو اور اللہ کی مخلوق پر شفقت اور رحم کرو۔ جب تک یہ چیز حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور اپنی مخلوق کی محبت پیدا فرما دے، آمین۔